بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے، تو جمعۃ المبارک کی بھی تمام تر فضیلتیں آپ دوستوں کو بہت بہت مبارک ہوں۔ آج کا ہمارا پروگرام بھی اسی مناسبت سے جو ریگولرلی ہمارے پروگرام کو فالو کرتے ہیں، جو ہمارے ناظرین وہ جانتے ہیں کہ جمعرات اور جمعہ کو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، جن سے ہم بات کیا کرتے ہیں استخارہ، روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے۔ کل بھی وہ ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ کالرز کو پروگرام میں شامل کیا جائے۔ آج بھی ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں اور مستفید ہو سکیں۔ تو میرے ساتھ آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ میں ان دوستوں کو جو آج کے ہمارے مطلب جنہوں نے بڑے دنوں بعد یا پہلی دفعہ جنہوں نے ٹیون کیا یہ چینل ہمارا پروگرام، ان کو بتا دوں کہ آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے نیلی پٹی میں آپ کو جو نمبر نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ آپ رابطہ کیجئے اور یہاں پہ فون کر کے آپ اپنا کوئی بھی سوال، جو کوئی شرعی کوئی مسئلہ یا استخارہ کے حوالے سے یا روحانی علاج کے حوالے سے یا کچھ بھی جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، وہ آج پروگرام میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اچھا بشیر صاحب، اس سے پہلے کہ ہمارے دوستوں کی کالز کا سلسلہ شروع ہو جائے، ہم نے دو چیزوں پہ بات کرنی ہے۔ ایک تو اس اسلامی مہینے کا وظیفہ جو ہے وہ آج ہم نے اپنے پروگرام میں اپنے ناظرین کو دینا ہے، وہ بہت سارے دوست انتظار کر رہے ہیں۔ اور دوسرا، پروگرام کے سٹارٹ میں جب تک ہمیں کال نہیں لیتے تب تک ایک میں نے خبر حال ہی میں ہم نے ابھی پروگرام سے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ پاکستان دنیا کا تیسرا آلودہ ترین ملک بن گیا، اور پاکستان کے دو بڑے شہر دنیا کے 10 آلودہ ترین شہروں میں ان کا شمار ہو رہا ہے۔ کراچی چوتھے نمبر پہ ہے اور لاہور آلودگی میں تیسرے نمبر پہ ہے۔ ہم تو مطلب مسلمان قوم ہے، تو ہمارے لیے صفائی اور یہ آلودہ ہونے میں اتنا مطلب اتنی اس فہرست میں آنا، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت حال یہ ہے کہ جو دنیا میں کہہ رہی ہے، کاش ان کو یہ کہنے کا موقع نہ ملتا۔ حالانکہ ان کفار کے پاس تو ایسا کوئی فرمان نہیں ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور ان کا ایمان سے تعلق بھی نہیں ہے، لیکن وہ اتنے اچھے بن گئے کہ لوگوں کی مثال دیتے ہیں۔ صحیح۔ جب کوئی بری مثال دی جاتی ہے تو ہمیں شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس میں آپ کا میرا اپنا ذاتی قصور بھی تو ہے نا۔ ہاں، ایسا تو نہیں ہے کہ خالی ریاست کا قصور ہے، مانا کہ ریاستی ادارے جو ہے وہ ناکارہ ہو چکے ہیں الا ماشاء اللہ، اور لوگ گھر بیٹھ کے تنخواہ کھانے کے عادی ہو چکے ہیں، اور پھر اس کا انجام بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ میرے پاس تو بڑے بڑے بیوروکریٹس آتے ہیں اور ان کی زندگی جو ہے نا وہ فقیروں سے بدترین ہو چکی ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے حدیث پاک ہے نا کہ جو گوشت حرام سے پلا بڑا، جہنم کا حق ہے کہ اس کا جہنم کا حق ہے کہ اسے کھائے۔ تو اس کی شرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بیوی بچوں کو حرام روزی کھلاؤ گے نا، تو پھر یہ بچے بیوی تمہارے کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ اور حرام روزی یہ نہیں کہ رشوت ہی روزی، بلکہ تمہیں جو 8 گھنٹے ڈیوٹی کا ٹائم ملا ہے وہ 8 گھنٹے ڈیوٹی پوری کرنی ہے، 10 منٹ بھی اس پہ کم نہیں کرنے، اور 8 گھنٹے تک کام کرنا ہے، موبائل سے کھیلنا نہیں ہے، میٹنگ میں فالتو نہیں کرنی۔ جو تنخواہ لے رہے ہو اس کے پوری ملازمت کے لغوی معنی ہے اپنے اوپر لازم کرنا۔ تو میں سرکاری ملازمین کا جو حشر دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میں ایک ایسا روحانی طبیب ہوں کہ میرے پاس 22 گریڈ کا افسر بھی آتا ہے اور 0 گریڈ کا شخص بھی آتا ہے۔ یہ سرکاری لوگ جو ہے بیچارے الا ماشاء اللہ، تو خیر بات دور نکل جائے گی، باتیں تو بہت کرنے کی ہیں، مگر آپ کو مجھے بھی فہیم یہ خیال کرنا ہوگا کہ اگر ہم ایک 8 آنے کی ٹافی بھی کھاتے ہیں نا، تو مہربانی کر کے اس ٹافی کا ریپر اپنے جیب ڈال دیں۔ بالکل صحیح، میری اپنی پالیسی ہے یہ ٹیشو پیپر میں نے لیا نا، یقین میں نے میں اس کو پھینکوں گا نہیں، اس کو جیب میں رکھوں گا۔ ابھی میرے جیب ایک اور ٹیشو ہوگا، جب مجھے موقع ملے گا اس کو جہاں پہنچانا ہے وہاں پہنچاؤں گا۔ میں ٹیشو پیپر کو استعمال میں پھینکتا نہیں ہوں۔ اگر یہ پالیسی اختیار کری جائے کہ اسلام فرماتا ہے صفائی نصف ایمان ہے، تو میری وجہ سے سڑکیں کیوں خراب ہو، راہداریاں کیوں خراب ہو؟ ہم مطلب ملٹی میں رہنے والے لوگ ہیں، یعنی بلڈنگ میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم بنگلوں میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو ہماری عمارتوں میں میری بلڈنگ کا جو مینٹیننس ہے 5,000 مہینے کا ہے، اس میں باقاعدہ وقت پہ سویپر بھی آتا ہے،
روزانہ وہ پوچھا بھی لگاتا ہے. اس کے باوجود بھی میں اپنی بالکنی سے جو پان کھا کے اس کا پھر پھینک دوں, ٹوفی پھینک دوں اور سڑکیں خراب کروں, تو یہ اتنی بڑی جہالت ہے. اچھا میں کئی بڑا مسجدوں میں یہ بیان کر چکا ہوں, کیونکہ جس مسجد میں بیان کرتا ہوں, جمعے کا خطاب کرتا ہوں, اس مسجد, وہ مسجد ہے نا ایک, اس میں ہے اپارٹمنٹ کے درمیان ہے, وہاں 650 مکان ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اس 650 فلیٹ کا ایک مسجد ہے, اس کا میں خطیب ہوں. تو یقین مانیے میں کہتا ہوں کہ یار تم مینٹیننس تو دے رہے ہو, مینٹیننس تو دے رہے ہو, مگر تمہاری ساری گلیوں کا حشر نشر ہے. اور خدا کے بندے تم لوگ, تمہارے ہر گھر کے باہر ڈسٹ بن موجود ہے, اس میں تم ڈال دو, لیکن نہ تم نے اپنے آپ کو سدھارا, نہ اپنے بچوں کو سدھارا, اور آج دنیا کے بدترین گندے ملکوں میں ہمارا شمار ہونے لگ گیا. اگر یہ ساری عوام چاہے تو دنوں میں اپنے آپ کو آلودگی کی اس دنیا بھر کی جو فہرست ہے اس میں سے نکال سکتی ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں فرد سے معاشرہ بنتا ہے. بے شک. تو اگر کوئی شخص یہ ذہن بنا لے آج کے بعد کہ میں اپنا کچرا کسی کو سڑک پہ نہیں پھینکوں گا, نہ راہداری پہ, نہ سیڑھیوں پر, تو ہر شخص اپنا یہ حصہ ملا لینا, تو ہر فرد معاشرہ بن جائے گا. بے شک. اور ہم اللہ کی رحمت سے بہت اچھا کر سکیں گے. پہلے باتیں بہت ہیں, کال بہت ساری ہیں, اس لیے کال بہت ساری ہیں. ہم ربیع الثانی کے وظیفہ ہم نے نہیں بتایا. جی اصل میں وہ ایسا کہ میں چلا گیا تھا حضور غوث پاک کے پاس, تو میں نہیں آ سکا تھا. جی جناب, وظیفہ اب تو دن تو بچے ہیں 8 کل, مگر پھر بھی کوئی بات نہیں, ہمارا نصاب پورا ہو سکتا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو آپ کا آتا تھا, جس طرح کا بندہ آتا تو آپ کو کہتے تو تم اللہ سے توبہ کر. اور قرآن نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ توبہ سے 4 بڑے فائدے, ویسے تو فائدے بہت سارے, کہ بندے کو اگر رزق نہیں تو رزق مل جائے گا, اولاد نہیں تو اولاد نصیب ہو جائے گی, نافرمان اولاد ہے تو فرمانبردار بن جائے گی, مددگار نہیں تو مددگار مل جائیں گے, اور زندگی بدحال خوشحال ہو جائے گی. اور کیا چاہیے, سبحان اللہ, زندگی خوشحال ہو جائے گی. تو اس مہینے کا نصاب یہ تھا, لیکن اناؤنس کرنے میں دیر ہو گئی. استغفر اللہ الحی القیوم, یہ دونوں جو الفاظ ہیں یہ الگ الگ پڑھنے, ساتھ نہیں پڑھنے. استغفر اللہ الحی القیوم, استغفر اللہ الحی القیوم, استغفر اللہ الحی القیوم. ہر نماز کے بعد صبح پڑھنا ہے. اس کے معنی ہے, اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں, تو زندہ رکھنے والا ہے, تو قائم رکھنے والا. باقی 5 تسبیحاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے دن پڑھنی. ابھی 8 دن باقی ہیں, 3 روزے پورے کر لیں, کیونکہ جو شخص مہینے کے 3 روزے رکھتا ہے اسلامی, جب قیامت کے دن وہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے کہیں گے یہ وہ آدمی ہے جس نے پوری زندگی میں کوئی دن بغیر روزے کے نہیں گزارا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ پر ہم کرم کریں. اب آتے ہیں اپنے کالرز کی جانب, جو یقیناً اپنے سوالات کے جوابات کا انتظار کر رہے ہیں, تو جلدی شامل کرتے ہیں. پشاور سے ہمیں عزیر صاحب نے رابطہ کیا ہے, انہوں نے ایک خاتون کا نام بتایا, ان سے ان کی شادی ہونے جا رہی ہے, تو انہوں نے کہا استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا یہاں پہ شادی کا ہونا بہتر ہے. دیکھیں عزیر صاحب, سب سے پہلے تو یہ سوال ہی غلط ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرے گا ویسا مجھے پائے گا. اگر آپ نے ماشاءاللہ منگنی کر لی ہوگی, سب کچھ ہو گیا ہوگا, نکاح کی باری آ گئی, تو اب یہ سوال کرنا غلط ہے. لیکن پھر بھی میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں کہ یہ معاملہ اچھا ہے ماشاءاللہ. یعنی اشارہ, اگر برا ہوتا تو کچھ نہیں بتاتا. ٹھیک. تو یہ استخارہ تب کروانا چاہیے جب ابھی رشتہ آئے, یا اب آپ سوچیں ابھی رشتہ کرنے. دوسرا ہے کہ جب کر لیا رشتہ نا, چاہے استخارہ سے کیا یا نہیں کیا, اب اللہ سے گمان کرو کہ یہ اچھا ہی ہوگا تو اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. اوکے, لاہور سے نورین صاحبہ ہمیں رابطہ کرتی ہیں, ان کی بیٹی کا نام ہے سمن, اور انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی کے رشتوں کے بڑے مسائل ہیں, اور استخارہ کر کے بتائیں کہ سب کچھ نارمل ہے. دیکھیں استخارے میں کوئی جواب ایسا نہیں آ رہا جس کا تعلق کوئی اشارات سے ہے کہ کوئی عملیات ہو, مگر جو اس مہینے کا نصاب ہے نا, تو یہ ایسا نصاب ہے کہ اگر اس کو زندگی بھر کو معمول بنا لینا تو آپ کی زندگی میں خوشحالی آ جائے گی, اور ظاہر یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ رشتہ ہو جائے. تو استغفر اللہ الحی القیوم, یہ ورد جو ہے ہر نماز کا کرنا ہے. میں چاہوں گا ڈائریکٹر صاحب سے ایک بار دوبارہ اس کی دکھا دیں. باقی آج جمعے کا دن ہے, حدیث پاک میں کہ جمعے کے دن جو شخص 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرتا ہے. ابھی تو آپ نے ایک ہی حاجت کی بات کی ہے. اور پھر آج خاص کر کے عصر سے مغرب دعا لازمی قبول ہوگی, یہ طے ہے. تو اس میں کوشش کریں تمام سننے والیاں, عصر کی نماز مرد جائیں مسجد میں تو مغرب تک مسجد میں ہی رہیں. خواتین مسجد میں نماز پڑھنا شروع کریں عصر کی, تو چاہے وہ کرسی بیٹھ کے پڑھنا چاہیں یا زمین بیٹھ کے
اثر سے لے کے مغرب تک پڑھتی رہیں، یا اللہ ہو یا رحمان و یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان و یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان و یا رحیم پڑھیں، اور آخر میں جب دیکھیں کہ اب 5-10 منٹ باقی رہ گئے ہیں تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ سے دعا مانگیں، اللہ کرم کرے گا۔ خواتین یہ کام شرع ایام میں بھی کر سکتی ہیں۔ بشیر صاحب کل آپ بتا رہے تھے کہ کل ایک خاتون کا سوال آیا تھا، ان کی 2 بچیوں ہاں، رشتوں کا مسئلہ تھا، ایک 28 سال کی بچی تھی، ایک دوسری، ان کا کہنا تھا کہ بچیوں کے رشتوں کی بات نہیں بنتی، تو ظاہر ایسے حالت میں لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی نے کروا تو نہیں دیا، تو بہن ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک تو معذرت کل کا جواب آج دے رہا ہوں، لیکن یہ کہ کچھ ایسی چیز بات نہیں ہے۔ میری لاکھوں کروڑ دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم کرے۔ یا کریمو یا کریمو یا کریم، اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے، اسی نے کیا ہوا ہے کرم۔ 313 مرتبہ آپ اور آپ کی شہزادیاں دونوں، یعنی تینوں ماں بیٹیاں، نماز کے بعد صرف 5-10 منٹ لگیں گے پڑھنے میں، ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ یا کریمو یا کریمو یا کریم اولا کے 3 بار درود شریف پڑھ کر آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ ثواب کا خزانہ بھی ہاتھ میں آئے گا، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دونوں بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، طوبہ صاحبہ نے اسلام آباد سے میں رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، انہوں نے پارٹنر ویزا اپلائی کیا ہوا ہے، 16 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک رسپانس نہیں آ رہا، تو کیا میں اور میرا بیٹا وزٹ ویزا لے کے اپنے شوہر کے پاس چلے جائیں یا ویٹ جی کریں؟ بالکل، استخارے میں یہ آ رہا ہے کہ آپ وزٹ ویزا لے جائیں، اور اس ویزا کے لیے بھی آپ کو کرنا پڑے گا، عشاء کے بعد 5 تسبیح پڑھنی ہوگی، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے پڑھنا ہوگا 5 تسبیح، یا مسبب الاسباب۔ آسمین کوثر صاحبہ نے اسلام آباد سے میں رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا جو کہوٹا میں کام کرتا ہے، اس کی نوکری ہے وہاں پہ، تو یہ راولپنڈی میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے کیا؟ استخارہ کر کے بتا جی دیں۔ اشارہ تو آ رہا ہے کہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ یا غفورو یا رحیمو کا ورد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دن میں 1000 مرتبہ کریں، یا غفورو یا رحیم، یا غفورو یا، اور خاص کر کے آج آپ کو عشاء عصر سے لے کے مغرب تک اور سب کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد کرنا ہے، اور غروب آفتاب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر دعا مانگنی ہے۔ آپ کے کام جو سالوں کے نہیں ہوتے وہ گھنٹوں میں ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بینا صاحبہ نے اسلام آباد سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ انہیں کبھی فلو رہتا ہے، کبھی ریشہ رہتا ہے، کبھی نمونیا ہو جاتا ہے، کیا کسی نے کچھ کروایا تو نہیں ہوا مجھ پہ؟ کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آپ اپنا معمول بنا لیں۔ حدیث پاک میں کہ سورہ فاتحہ تمام بیماریوں کی شفا ہے، چنانچہ بس ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر 2-3 گھٹ پانی میں دم کر کے پانی پی لیا کریں۔ مجھے سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پہ خط لکھ دیں، میں آپ کو ہمیشہ کے لیے تعویذ دے دوں گا جو زندگی بھر آپ کے گلے میں رہے۔ بہت شکریہ بشیر صاحب، تشریف لائے۔ دوستوں پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا، مختصر سی دعا ہوگی، آئیے سب مل کے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اسی دعا کے ساتھ مجھے اور نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش فرما دے، ہم سب اہل ایمان کی بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، رنج، غم، اذیت، کرب، خوف، ڈر، حزن، تنگی، سختی، قرض، فتنے، صدمے، فقر، فاقہ، مایوسی، محرومی، جادو، آسیب، نظر بد، مرگی کے دورے، بے روزگاری، قرض داری، ناچاکی، رشتوں کی پریشانی، بے اولادی کی پریشانی، نافرمان اولاد کی پریشانی، میاں بیوی کے لڑائی جھگڑوں کی پریشانی، ہر پریشانی دور فرما، دور فرما، دور فرما، آمین آمین آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔